بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم ٹو نیو جابز نالج گرو چینل. فرینڈز, آج کی اس ویڈیو میں ہم سالو کریں گے اے این ایف 2018 کا پیپر. یہ اے این ایف 2018 کا اوریجنل پیپر ہے, کیونکہ اس پیپر میں اے این ایف ڈپارٹمنٹ یا اے این ایف ایکٹ کے بارے میں 20 کویسچن شامل ہیں. کیونکہ اے این ایف کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں اے این ایف کے بارے میں بھی کویسچن پوچھے جاتے ہیں, تو اس پیپر میں جو اے این ایف کے کویسچن ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اے این ایف کا اوریجنل پیپر ہے. دوستو, ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آنسرز پر انسرکل کیا ہوا ہے, یہ دیکھیں, یہ اکثر تو ٹھیک ہے لیکن ان میں غلطیاں بھی ہیں. کچھ کویسچن کے آنسر غلط مارک کیے گئے ہیں, تو میں جو آنسر بتاؤں گا صرف آپ نے ان کو کنسیڈر کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو پیپر کو سٹارٹ کرتے ہیں. دوستو, پیپر سٹارٹ کرنے سے پہلے ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا, کیونکہ اس سے ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا. کویسچن نمبر 1 ہے اس پیپر کا, انگلش کا سیکشن ہے. ہی ہیز بین فلائنگ کائٹس, ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے جو انسرکل کیا ہوا ہے. ہی ہیز بین فلائنگ کائٹ سنس مارننگ, تو یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. آپ نے ٹینسز کی تیاری کرنی ہے کیونکہ ٹینسز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور سینونیم اینٹونیم وغیرہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, اس کے علاوہ جو پریپوزیشنز ہے. اس کے بعد 2 نمبر کویسچن, دا کنگ واز کلڈ بائی دا ریبل, یہ ہے واز کلڈ. دوستو, اس پیپر میں کچھ کویسچن جو ہے کلیئر نہیں ہے, اکثر تو کلیئر ہیں لیکن جہاں پہ کویسچن کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ نے میری آواز پہ توجہ دینی ہے. جو میں بولوں گا تو آپ نے اس سے جو ورڈز ہے اس کا اندازہ لگانا ہے یا آنسر کا اندازہ لگانا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے میرے آواز کو غور سے سننا ہے. 3rd کویسچن ہے, دے ول واچ اے مووی نیکسٹ ویکینڈ. چونکہ یہ فیوچر ٹینس ہے تو اس میں ول واچ آئے گا, ٹھیک ہے. اس کا رائٹ آپشن ہے ول واچ, جیسے کہ یہاں پہ ٹک کیا گیا ہے. جہاں پہ غلط ٹک ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا. ماؤنٹنگ مینس انکریزنگ, مطلب بڑھنا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب پوچھ رہا ہے تو یہاں اس کو سینونیم بھی بولتے ہیں, انکریزنگ. اس کے بعد ہے کولیپس مینس, کولیپس کا کیا مطلب بریک ڈاؤن یا ٹوٹ جانا یا گر جانا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آئی ایم افریڈ آف, اس کے بعد جو ہے نا 3 پریپوزیشن کے کویسچن ہے. آئی ایم افریڈ آف کیٹس, مجھے کیٹ سے ڈر لگتا ہے, یہاں پہ آف لگے گا. اس کے بعد سیڈ ساتھ از ٹریولنگ ٹورڈز دا اسکول, اس میں ٹورڈز آئے گا, ٹھیک ہے, یہاں پہ جو خالی بلینک ہے. اس کے بعد ہی پارٹیڈ ود آل ہز پوزیشن ہیپیلی, پارٹیڈ ود چھوڑ دینا, ٹھیک ہے, یا دستبردار ہو جانا, اس نے سارے اپنی پوزیشن جو ہے یا پراپرٹی چھوڑ دی, دستبردار ہو گیا. یہاں پہ پارٹیڈ ود آئے گا, یہ بھی پریپوزیشن ہے. تو اس کے بعد 9 نمبر کویسچن ہے, وچ ون از کریکٹ. یہ انگلش کی اسپیلنگ ہے, جو کریکٹ اسپیلنگ ہے آپ نے وہ بتانے ہیں. یہ ہے ہینڈ کرچیف, اسپیلنگ ہینڈ کرچیف کا مطلب رومال ہوتا ہے. اس کی میں اسپیلنگ بتاتا چلوں اگر آپ کو لفظ نظر نہیں آ رہا. HANDKERCHIEF, ٹھیک ہے, یہ اس کی اسپیلنگ ہے. اس کے بعد 10 نمبر کویسچن ہے ایکسکلیمیشن. ایکسکلیمیشن کا مطلب ہوتا ہے التجا یا فریاد. تو اس کے اسپیلنگ بتاتا چلو, EXCLAMATION, ٹھیک ہے, یہ رائٹ اسپیلنگ ہے. یہاں پہ نظر نہیں آ رہا, تھوڑا ڈم ہے پکچر, تھوڑی ایکسکلیمیشن کا ورڈ نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد ہے کانسٹرنیشن. کانسٹرنیشن کس کا سینونیم ہے یا اس کا کیا مطلب, فیئر. کانسٹرنیشن کا مطلب ہے ڈر. اس کے بعد ہے ایگزیگریشن. ایگزیگریشن کا مطلب ہے کرس, لعنت یا گھن یا نفرت. تو یہاں پہ انہوں نے کورس دیا ہوا ہے پیپر میں, چونکہ غلط ہے. اس کویسچن میں تھوڑی غلطی ہے, یہ کورسز نہیں ہے, یہ کرس ہے, CURSE, کرس, لعنت یا نفرت یا گھن, ٹھیک ہے. تو اس پیپر میں غلطی ہے, یہ آپشن ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کورسز کی بجائے کرس آنا چاہیے. ایگزیگریشن کا مطلب ہے نفرت یا گھن یا لعنت. اس کے بعد آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اسٹارٹ مائی ہالیڈیز, یہاں پہ آ جائے گا ٹو اسٹارٹ. اس کے بعد ہے آئی کانٹ فائنڈ مائی کیز اینی ویئر, مجھے کہیں بھی اپنی چابیاں نہیں ملی. اینی ویئر ٹھیک ہوگا. اس کے بعد از دس دا مین ڈیش یسٹرڈے وچ یو میٹ دیٹ ہیز میٹ یو, یو آر میٹ. تو یہاں پہ آئے گا پاسٹ انڈیفینٹ ہے چونکہ یہ ٹینس, تو یہ جائے گا از دس مین یو میٹ, ٹھیک ہے, یہ آ جائے گا یو میٹ, UMET میٹ, یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے, ٹھیک, یو میٹ آ جائے گا اس پہ. یہ آپشن نمبر ڈی, ٹھیک ہے, یہاں پہ نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, یو میٹ آ جائے گا. اس کے بعد ہے پیٹر از ویٹنگ ٹو سی دا ڈینٹسٹ, پیٹر ڈینٹسٹ کا انتظار کر رہا ہے. اس کے بعد ہے چوز دا رائٹ سینونیمز. نیکسٹ ہے سینونیم کا مطلب مترادف الفاظ یا سیم میننگ والے. تو ہے ڈپٹچ, DIPTYCH, اس کا سینونیم کیا ہے, یہاں مترادف کیا ہے, کریونگ, CRAVING. نیکسٹ ہے GUL, گل. GULL, گل کہتے ہیں اس کو چیٹ کرنے کو یا دھوکہ دینے کو, تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا چیٹ, CHEAT, چیٹ آئے گا. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن جانے پڑتے ہیں, چوز دا رائٹ اینٹینمز. جو متضاد الفاظ ہوتے ہیں آپ نے وہ چوز کرنے ہیں. تو پہلا ہے جرمینیٹ. جرمینیٹ کا مطلب ہے پلنا یا بڑھنا, تو اس کا اپوزٹ ہوگا ڈیکے, آپشن ڈی, ٹھیک ہے, ڈیکے. ڈیکے کا مطلب ہے ختم ہونا یا مر جانا, ٹھیک ہے.
تو اس کے بعد ہے بینیسن BNISON، بینیسن کہتے ہیں دعا کو، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ کرس، لعنت کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حضرت عمر فاروق، یہ اس کے بعد جو ہے اسلامیات کا پارٹ شروع ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق واز مارٹائرڈ آن، حضرت عمر فاروق کو کب شہید کیا گیا تھا؟ 1 محرم 24 آفٹر ہجری، ٹھیک ہے، 24 ہجری کو. یہاں پہ کچھ کلیئر نہیں ہے تو آپ نے میری آواز سننی ہے، ٹھیک ہے، میں آواز بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جا رہا ہوں تو آپ نے میری آواز پہ توجہ دینی ہے. نیکسٹ 22 کوشچن ہے، اس کا آپشن ٹک نہیں کیا گیا تو میں بتاتا چلوں اس کا آپشن. دا ہولی پرافٹ ٹک پارٹ ان بیٹلز، کتنے بیٹل یا کتنی جنگوں میں حصہ لیا تھا؟ 29 جنگوں میں حصہ لیا. آپشن اے کریکٹ ہے. اس کے بعد ہے دا ہولی پرافٹ سا اسٹیٹ ایٹ تبوک، تبوک کتنے دن قیام کیا تھا؟ 20 days، یہ 20 ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حضرت ابو بکر ڈونیٹڈ آل ہز پراپرٹی ان غزوہ، حضرت ابو بکر نے اپنی تمام جو جائیداد تھی یا مال غنیمت تھا وہ کس جنگ میں دیا تھا؟ گھر کا تمام سامان، یہ غزوہ تبوک تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے واٹ واز حضرت عمر ایج وین ایمبریسڈ اسلام، حضرت عمر کی عمر کیا تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ تو یہ 33 ہے، 33 سال. آپ کو اگر نظر نہیں آیا تو میری آواز آپ سن سکتے ہیں. اس کے بعد وین حضرت عمر ایزیوم دا کیلیفٹ، کب ان کو خلافت ملی؟ 13 ہجری میں، یہ 13 ہجری ہے، ٹھیک ہے، 13 ہجری ہے. نیکسٹ کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. اسلام از مونوتھیسٹک ریجن، مونوتھیسٹک، ٹھیک ہے، پولیتھیسٹک، مونوتھیسٹک. مونوتھیسٹک کہتے ہیں ایک خدا کو ماننے والے، پولیتھیسٹک بہت سارے خداؤں کو ماننے والے. تو اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، مونوتھیسٹک، ٹھیک ہے، ایک اللہ کو ماننے والے. نیکسٹ کوشچن ہے دا ٹائٹل آف حضرت عائشہ واز، حضرت عائشہ کا ٹائٹل یا خطاب کیا تھا؟ صدیقہ. دا فالوئنگ پرافٹ سفرڈ فرام بلائنڈنس ان ہز اولڈ ایج، آخری ایج میں جو ان کو نابینا ہو گئے تھے وہ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اس کے بعد ہے اسد واز دا نیشن آف حضرت ہود، اسد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. اس کے بعد ہے سنہ ان غسل آر 6 غسل میں سنت 6 سنت ہے غسل میں. اس کے بعد تکبیر تشریق از ریسائٹڈ، تکبیر تشریق جو ہوتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے. یہ کس نماز میں پڑھی؟ یہ عید الاضحیٰ میں پڑھی جاتی ہے. یہاں پہ آپشن اے بی دونوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کا آپشن کلک کیا گیا ہے، اے بی، بہت اے اینڈ بی، لیکن یہ صرف آپشن بی ہے، صرف عید الاضحیٰ میں پڑھی جاتی ہے. یہ کریکشن کر دوں، یہ غلط ٹک کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہے ہو ایڈڈ سیکنڈ اذان فار فرائیڈے پریئر، کس نے سیکنڈ اذان ایڈ کروائی؟ تو یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کے دن جو سیکنڈ اذان ہوتی ہے. اس کے بعد دا ہولی پرافٹ آفرڈ فرسٹ جمعہ پریئر ان وچ ایئر، پہلا جمعہ کا نماز جو پہلی جمعہ کی نماز تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ادا کی؟ تو یہ ہے 1 ہجری. اس کے بعد ہے کلمہ استغفار از دا کلمہ استغفار کون سا کلمہ؟ یہ 5واں نمبر کلمہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ٹو اسٹے ایٹ عرفات ڈیورنگ حج، عرفات میں قیام کیا ہے، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حضرت ابو بکر ہیڈ نالج آف ڈریمز، حضرت ابو بکر کو خوابوں کی تعبیر کا پتہ چلتا تھا، یہ حضرت ابو بکر ہے اس کا آنسر. اس کے بعد ہو واز ٹیپو سلطان، ٹیپو سلطان کون تھے؟ آپشن میں نیچے ہے کنگ، منسٹر، پرنس، تو یہ رائٹ آپشن ہے کنگ، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے فیڈریشن آف پاکستان کنسسٹ آف ہاؤ مینی یونٹس، تو یہ 3 آپشن ٹک کیے گئے ہیں، تو اس کا صحیح آپشن پتہ نہیں چل رہا یہاں پہ، لیکن میں بتاتا چلوں کہ پاکستان فیڈریشن کنسسٹ آف 6 یونٹس، ٹھیک ہے، 6 ہے یہاں پہ. اس کے بعد چائنا لائز ٹو دا نارتھ آف پاکستان، چائنا پاکستان کے شمال میں ہے. اس کے بعد پاکستان ٹیسٹ فائرڈ غوری میزائل، غوری میزائل کب فائر کیا تھا؟ ٹیسٹ کب ہوا تھا؟ یہ تھا 6 اپریل 1998 کو. اس کے بعد ہے فیروز پور ہیڈ ورک از لوکیٹڈ آن، فیروز پور ہیڈ ورک یا ہیڈ کون سے ریور پہ؟ یہ ستلج، دریائے ستلج پہ ہے، ٹھیک ہے، آپشن نمبر ڈی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہو واز محمد علی بوگرا، محمد علی بوگرا کون تھے؟ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، تیسرے پرائم منسٹر، پہلے لیاقت علی خان، دوسرے ناظم الدین، تیسرے بوگرا صاحب. اس کے بعد ہے کیپٹل آف پنجاب از، پنجاب کا کیپٹل لاہور ہے، یہ تو آسان ہے. اس کے بعد ہے پاکستان از ان ساؤتھ ایشیا، پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے، یہ جنرل نالج کا پارٹ ہے، پاکستان اسٹڈیز کا پارٹ ہے، پاکستان اسٹڈیز کا پارٹ ہے. ان وچ کنسٹیٹیوشن سسٹم آف زکوٰۃ اینڈ عشر واز انٹروڈیوسڈ ان دا کنٹری، کون سے آئین میں عشر اور زکوٰۃ کا نظام لایا گیا تھا؟ یہ 1973 کا آئین ہے. اس کے حوالے سے ایک اور کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ عشر اور زکوٰۃ کا جو آرڈیننس ہے وہ کس نے نافذ کیا تھا؟ وہ نافذ کیا تھا ضیاء الحق نے 1980 میں، جون 1980 میں آرڈیننس، ٹھیک ہے. اس کے بعد دا فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان، پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کا نام کیا ہے؟ عبد الرشید، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دا ڈیپسٹ پلیس آف پاکستان، پاکستان کا گہرا ترین مقام کون سا ہے؟ یہ ہے بحیرہ عرب یا عریبین سی. اس کے بعد ہے ان وچ آف دا فالوئنگ ڈیزرٹ خاران از سچویٹڈ، کس صوبے میں ڈیزرٹ خاران یا خاران کا ریگستان ہے؟ تو یہ بلوچستان میں. آپشن آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن میں پڑھتا جا رہا ہوں، بلوچستان میں. اس حوالے سے اور MCQs بھی آ سکتے ہیں کہ سب سے کہ تھل ڈیزرٹ کہاں ہے؟ تھر ڈیزرٹ ہے سندھ میں، سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے. اس کے بعد تھل اور
चोलिस्तान जो है वो पंजाब में है, और KPK में कोई डेजर्ट नहीं है, ये भी याद रखें, ठीक है। इसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ GOP स्पेंड एग्रीकल्चर रिसर्च इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रिसर्च पे कितना पैसा खर्च होता है, तो ये 23%। इन्होंने गलती से 2.3 लिखा है, लेकिन ये मेरे ख्याल में 23 है, आप इसको वेरीफाई कर लें, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान डेज ऑब्जर्व्ड ऑन पाकिस्तान, योम पाकिस्तान कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रिवर्स इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में टोटल कितने दरिया हैं? 7 दरिया हैं, ठीक है। इसके बाद है रोशन खान इज़ फेमस प्लेयर ऑफ, रोशन खान किस खेल से ताल्लुक़ रखते हैं? पाकिस्तान के स्क्वाश के प्लेयर थे, ठीक है। इसके बाद हाउ मेनी सी पोर्ट्स आर ऑपरेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में टोटल कितने बंदरगाहें हैं? तो 3 बंदरगाहें हैं, जिसमें एक कराची की बंदरगाह है, एक मोहम्मद बिन कासिम या बिन कासिम की, और एक गवादर की, ठीक है। इसके बाद है पंजाब, पंजाब लिखा है, ये गलत लिखा है, पंजाब है। पंजाब मीन्स कन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर्स, 5 दरियाओं की सरजमीन, ऑप्शन ये ठीक है जो इन्होंने टिक की हुई है। इसके पाकिस्तान सेकंड गवर्नर जनरल एंड सेकंड प्राइम मिनिस्टर वाज, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल, दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ठीक है। इसके बाद है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन कश्मीर, कश्मीर में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके बाद है विच मिलिट्री अलाइंस हैड पाकिस्तान एज इट्स मेंबर, पाकिस्तान किस मिलिट्री अलाइंस या मिलिट्री जो तंजीम है उसका हिस्सा है या उसका मेंबर है? तो ये सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से बोलते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डिड स्क्वाश प्लेयर जान शेर खान विन द वर्ल्ड कप, विन वर्ल्ड ओपन, ये स्क्वाश का मुकाबला होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पे 8 राइट है। जान शेर खान 8 मरतबा जीते हैं वर्ल्ड ओपन, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 6 मरतबा कौन जीते हैं? वो हैं जहांगीर खान, वो भी स्क्वाश के प्लेयर थे, लेकिन जान शेर खान 8 मरतबा। इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा हुआ है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर कैस्पियन सी, कौन सा कंट्री है जिसका बॉर्डर कैस्पियन सी से नहीं लगता? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन टिक किए गए हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है यह इराक, इराक की बाउंड्री कैस्पियन सी से नहीं लगती, ठीक है। इसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री, सिटीजन चार्टर का जो तहरीक थी वो किस मुल्क में शुरू हुई? ये थी UK में या यूनाइटेड किंगडम में। ये किसी कैंडिडेट ने लगाए हुए हैं, जो टिक मार्क्स हैं जो इंसर्कल किया हुआ है, ये सारे ठीक नहीं है, ठीक है। ये पेज डिम है, तो इसमें खासकर आपने मेरी आवाज़ सुननी है, जो मैं पढ़ता जाऊंगा आपने उस पर तवज्जो देनी है। मैं आंसर भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी, ठीक है। जो आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपको अब मेरी आवाज़ से पता चल जाएगा उस चीज़ का। द लार्जेस्ट प्लैनेट विद नो मैग्नेटिक फील्ड, सबसे बड़ा जो सियारा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये है वीनस, ठीक है। सियारों के हवाले से मजीद मालूमात बताता चलो आपको। सबसे जो बड़ा सियारा है वो जुपिटर, सबसे छोटा सियारा वो है मरकरी, सबसे जो कोल्डेस्ट है वो है नेपच्यून, सबसे जो रोशन तरीन है वो है वीनस, और सबसे जो हार्टेस्ट है वो भी वीनस है, ठीक है। जिसके बारे में पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कौन सी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? ये स्विट्ज़रलैंड में। इसके बाद ल्यूनर एलिप्स सेकर ऑन फुल मून डे, जब चांद पूरा होता है। ल्यूनर एलिप्स क्या होता है? चांद ग्रहण कब होता है? जब चांद पूरा होता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे, तंबाकू के खिलाफ आलमी दिन कौन सा है? 31 मई, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान सेकंड फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर ख़ारजा कौन थे? ये गलत है, मोहम्मद अली बोगरा लिखा हुआ है, लेकिन ये हैं मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान, पाकिस्तान के दूसरे जो थे ना फॉरेन मिनिस्टर थे या वज़ीर ख़ारजा थे, ये मोहम्मद अली बोगरा 3rd थे, ठीक है। फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ पाकिस्तान आयशा फारूक है इसका आंसर। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान, यहाँ पे 27 है, लेकिन 27 गलत है। पाकिस्तान में 29 या 30 ज़बानें बोल जाती, यहाँ पे 30 ऑप्शन नहीं है, तो आपने 29 टिक करना है, ये भी गलत है आंसर जो टिक किया हुआ है। 29 ज़बानें बोल दी जाती हैं, वो 29 से भी ज़्यादा है, वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। कालाबाग डैम इज़ प्लान टू बी बिल्ट ऑन, कालाबाग डैम कौन से रिवर पे बनना है? ये इंडस रिवर है, ठीक है। इसके बाद सिंध ऑक्युपाइज कौन से पार्ट पाकिस्तान के किस तरफ लोकेटेड है? सिंध है साउथ ईस्ट में या जनूब मशरकी हिस्से में पाकिस्तान के। इसके बाद है व्हेन डिड अमेरिकन सिविल वार एंड, अमेरिकन सिविल वार कब ख़त्म हुई? तो ये 1865 है। इसके बाद है विच प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द सन, सबसे करीबी सियारा कौन सा है सन की? ये है मरकरी या मुश्तरी। इसके बाद हाउ में व्हाट डू दे यूज़ इन जापान, मनी, ये करेंसी, जापान की करेंसी के बारे में पूछिए, ये है यन, YN यन। इसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ डे, सेहत का आलमी दिन 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसे कि टिक किया हुआ है। इसके बाद टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब और पंजाब में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ज़िले हैं? 36 ज़िले हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो नज़र नहीं आ रहा सही तरह से, मैं पढ़ के बताता हूँ। इस्लामाबाद इज़ 9th लार्जेस्ट सिटी, पाकिस्तान का 9वां बड़ा शहर है, ये 9th आएगा इस पर। सबसे बड़ा जो है कराची है, सेकंड जो है लाहौर है, 3rd फैसलाबाद है। तो ये ANF के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं, जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है या ANF एक्ट के क्वेश्चन है, ठीक है।
ایز پر سیکشن 7 CNS ایکٹ پنشمنٹ فار کلٹیویشن آف نارکوٹکس پلانٹ. اگر آپ منشیات کا پودا اگاتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ یہ آپشن نمبر سی ہے, انہوں نے یہاں پہ ٹک نہیں لگایا. 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے, یا فائن ہو سکتا ہے, یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد سیکشن 9B آف CNS ایکٹ ڈیلز ود دا پنشمنٹ اف دا کوانٹٹی آف ڈرگز ریکورڈ. اگر آپ سے ڈرگس کی کوانٹٹی کتنی ہوگی جس کے بعد آپ کو سزا ملنی ہے, تو منیمم کوانٹٹی جو ہے اگر 100 گرام سے زیادہ ہے اور 1 kg سے کم ہے تو اس ایکٹ کے تک آپ کو پنشمنٹ مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, 100 گرام سے لے کے 1 کلو گرام تک اس کے بیچ میں. ٹھیک ہے, اور 1 کلو گرام سے اگر زیادہ تو میرے خیال میں وہ سزائے موت ہے, مجھے یاد نہیں, لیکن میرے خیال میں اس طرح ہے کچھ. اس کے بعد ود ریگارڈ ٹو دا ایسٹس ڈرائیوڈ فرام ڈرگس CNS ایکٹس پروہیبٹس فالوئنگ انڈر سیکشن 12. اگر آپ نے جائیداد بنائی ہے, ایسٹس بنائی ہیں ڈرگ سے یا اس کے کاروبار سے, منشیات کے, تو اس میں کیا کیا چیز کور ہوتی ہے؟ یہ تینوں آپشن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایکوائر, کنورٹ, اسائن, ٹرانسفر آف ہز اون نیم اور ان دا نیم آف اینی ایسوسیٹ. اگر آپ کے نام پہ یا آپ کے ادارے پہ کوئی بھی جائیداد ہے وہ ضبط کر لی جائے گی. اس کے بعد بی ہے ہولڈ اور پوزیس. اگر آپ نے کسی اور پرسن کے نام پہ کوئی جائیداد بنی وہ بھی ضبط کر لی جائے گی. اس کے علاوہ جو ڈرگ کی سورس ہے یا ڈرگ کی لوکیشن ہے, علاقہ ہے, یا اس کو تلف کرنے کے حوالے سے جو قانون ہے وہ بھی اسی ایکٹ کے اندر آتا ہے. یہ آل آف دا ابو ہوگا. اس کے بعد پروہیبیشن آن ایڈنگ ابیٹمنٹ اور ایسوسیشن ان نارکوٹک افینسز از گیون ان CNS ایکٹ. اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کسی نارکوٹکس یا منشیات کے گروپ سے آپ کا تعلق ہے, تو کون سا ایکٹ اس پہ لاگو ہوگا؟ تو یہ سیکشن 14 آئے گا اس کا, ANF ایکٹ کا. ٹھیک ہے, یہ اس کو کور کرتا ہے. اس کے بعد ہے ٹریسنگ, فریزنگ اینڈ فار فیچر آف ڈرگ ریلیٹڈ ایسٹس. مطلب جو منشیات کو قبضہ میں لینا اور ان کو تلف کرنا. ٹھیک ہے, اس حوالے سے کون سا چیپٹر ANF ایکٹ کا؟ یہ چیپٹر 4 کور کرتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ٹریسنگ آف ڈرگ ریلیٹڈ ایسٹس انڈر CNS ایکٹ کین بی ڈن آن. جو ڈرگ ریلیٹڈ ایکٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ٹریس کرنا, اس کو پکڑنا, یہ کون سے ایکٹ کے اندر آتا ہے؟ تو اس میں آل آف دی ابو ہوگا. کون کون سے ہیں اس میں؟ ریسپٹ آف کمپلینٹ اور کریڈیبل انفارمیشن. اگر ANF کو کوئی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کوئی پرسن یا ادارہ, یا ریزنیبل سسپیکٹس ہیں, یا مطلب اس کو ان پہ شک ہے, کنفرم ہے, ان کے مطلب ان کا مضبوط مشکوک ہے کوئی بندہ, ٹھیک ہے, مطلب پکا شک ہے کسی پہ, یا کوئی اتھینٹک انفارمیشن فرام دا فارن کورٹ, یا فارن کورٹ بیرونی کوئی عدالت انہیں انفارم کرتی ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے نا اس ٹریسنگ مطلب اس ایکٹ پہ عمل درآمد ہوتی ہے مطلب. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے انڈر سیکشن 40 CNS ایکٹ ایسٹس آف اے پرسن کنوکٹڈ ابراڈ میں بی فورٹیفائڈ ان پاکستان. اگر کوئی بندہ ہے اس نے منشیات کے کاروبار سے باہر ملک میں, بیرونی ملک میں کوئی جائیداد بنائی ہے, تو وہ کس طرح قبضے میں آ سکتی ہے, اس کو کس طرح قبضہ میں لیا جا سکتا ہے, یا اس کو کس طرح جو ہے تلف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا تو یہ ہے اسپیشل کورٹ آن دا ریکویسٹ آف DGNF. اگر DGNF کی ریکویسٹ پہ ایک اسپیشل کورٹ بنایا جائے گا جس کی بنا پر وہ جو جائیداد اس نے بنائی ہے اس کو ضبط کر لیا جائے گا. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف سینٹر فار ٹریٹمنٹ آف ایڈکٹس. جو مریض ہوتے ہیں, جو مطلب یہ منشیات کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں یا جو مریض ہوتے ہیں, وہ کس ایکٹ کے انڈر آتے ہیں, یا وہ ان کو کون سا ایکٹ کور کرتا ہے؟ تو یہ ہے سیکشن 53 اس کو کور کرتا ہے. اس کے بعد ہے سیکشن 72 آف CNS ایکٹس ڈیل ود. سیکشن 72 کس کو کور کرتا ہے, یا اس کا کس سے ریلیشن ہے؟ یہ اپلیکیشن آف کسٹمز ایکٹ 1969. تو یہ سیکشن 72 جو ہے یہ اپلیکیشن آف کسٹم ایکٹ 1969 سے اس کا تعلق ہے. اس کے بعد ہے CNS ایکٹ ہیز ٹوٹل آف 87 سیک. CNS ایکٹ کے ٹوٹل 87 سیکٹ ہیں. ٹھیک ہے, سیک. اس کے بعد اینٹی نارکوٹک فورس ہیز بین کنسٹیٹیوٹڈ انڈر دا وچ ایکٹ آف ANF ایکٹ. جو اینٹی نارکوٹک فورس بنائی گئی ہے, جو یہ پولیس یا یہ جو مطلب فورس بنائی گئی ہے, یہ کون سے ایکٹ کے تحت؟ یہ سیکشن 3 کے تحت بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کویشچن ہے انڈر ANF ایکٹ ایڈمنسٹریشن آف اینٹی نارکوٹک فورس ویسٹ ان. جو ایڈمنسٹریشن ہے اینٹی نارکوٹک فورس کی, یا جو انتظامی اختیارات ہیں, وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو وہ ہے DG آف ANF. جو سب سے ہائر پوسٹ ہے وہ DG آف ANF ہے, یا اس کو ڈائریکٹر جنرل آف ANF کہتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.